بہت سے آپ کو تو سب تو پہلے تو السلام علیکم، اور میں آپ کو پتہ ہے میں حضوری بیٹھک کی طرف سے ہی حاضر ہوتا ہوں آپ کی طرف، اور آج میں جو وظیفہ لے کے آیا ہوں اس کی بہت فرمائش آ چکی تھی، اور بس ٹائم جب اس کو اسٹڈی کرنے کا ملا تو جب سارا ملا تو اب میں نے کہا اب آپ کو بتا دوں، تو اس کا میں نے کانٹیکٹ بھی یہ رکھا کہ اولاد کے لیے آزمودہ وظیفہ۔ جب آزمودہ کا ورڈ آتا ہے نا، اس کا مطلب سالڈ۔ اب جو حضوری بیٹھک ہے نا، جس کی طرف سے میں بول رہا ہوں، یہ اب سے نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں یا گوگل پہ جا کے دیکھیں، حضوری بیٹھک تقریباً 500 سال ہو گئے ہیں آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اور آج اولاد کے حوالے سے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، وہ کمنٹس میں بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور اب آپ سب کو پتہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت مین جس سے آپ کو پتہ ہے کہ جب رحمت ہوتی ہے اولاد کی تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس خاندان کی نسل آگے چلتی ہے۔ اور حضوری بیٹھک ایسے میں، اور جب ہم ہفتے میں ایک دفعہ سنڈے کو حضوری بیٹھک بیٹھتے ہیں تو ایسے ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں، لیکن یہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ میں ان بچوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، لیکن سسرال والے شاید ان کی باتوں کو نہیں مانتے اور ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وظیفہ خصوصی طور پہ میں ان بچیوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض لوگ جب بہت زیادہ مایوس ہوتی ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، جو کہ ان کا رائٹ ہے، اور مختلف قسم کے علاج کراتے ہیں۔ یہ اب آپ کو میں نے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ کیا کیا علاج ہوتے ہیں جب اولاد پیدا کرنے کی آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دبا کے وہ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، مگر اولاد نہیں ہوتی۔ مگر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اس کو واپس لینے کا حق بھی انہی کے پاس ہی ہے۔ یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں۔ بعض خواتین، اب حضوری بیٹھک ہے نا ہمارا، بعض خواتین ہمارے پاس آتی ہیں اور ہوتی ہیں، پوچھا کیا ہوا جی، میری پہلے 2-3 بیٹی ہیں اور اب میں دوبارہ ہے، اور میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا پھر بچی ہے، اور میرا خامد اور میرے سسرال والے تو مجھے طلاق دینے پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ان مردوں کو اور ان بھائیوں کو، ان سسرال والوں کو میں کہوں گا کہ بھئی آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ترجمے سے؟ پیسے تو آپ کہیں گے پڑھا ہوا، لیکن اگر ترجمے سے پڑھا ہوا تو آپ کبھی اس بچی کو یہ نہ کہتی، یا بچی آ کے یہ نہ کہتی کہ جی وہ مجھے طلاق دے رہے ہیں، صرف کیوں کہ میرے گھر بچی ہو رہی ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہے لڑکیوں دیتا ہوں، اور کس کو کہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اب یہ بتائیں، اور لڑکیاں میں بچی ہیں، لڑکی میں اسی خاندان میں اسی کو دیتا ہوں جس کو میں اس قابل سمجھتا ہوں۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ اس میں اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، بیٹا یا بیٹی، اس میں نہ اس بیوی، نہ میاں، نہ سسرال والے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بیٹی اللہ تعالیٰ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ کوئی ایسے خاندان بھی ہیں جن میں اتنے سال سے بچے نہیں ہو رہے اور وہ ترس رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ، آپ اس کو طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا دے دیں گے، کیا اس کے بعد آپ کے پاس ہے؟ کیا ہوگا؟ اس کے بچے ہوں گے، پھر آپ پھر اس کو طلاق دیں گے، پھر تیسری طرف جائیں گے آپ۔ تو بھائی تھوڑا دماغ پہ آپ نا زور ڈالو، آپ مسلمان ہیں، قرآن پاک ہماری کتاب ہے ہمارے پاس، اگر ہم اسی کے اپوزٹ چلیں گے تو پھر نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی۔
اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان آپ کا پکا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے، تو یقین کریں اگر آپ کی قسمت میں اولاد نہیں بھی ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ اس کا میرے اوپر کتنا بھروسہ ہے، یہ میرے اوپر کتنا اعتقاد کرتا ہے، تو یقین کریں آپ کو اولاد اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. اب حضرت ابراہیم کیا مثال لے لیں، جب خانہ کعبہ کو وہ تعمیر کر رہے تھے، جب ساری تعمیر کر کو لی، اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی. تو اس لیے بھائی، یہ جب لڑکیاں اگر پیدا ہو رہی ہیں تو اس پہ بچی کا، لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے سسرال والے بچی کا کر سکتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کل آپ کی بھی بہنیں ہیں، انہوں نے بھی کسی گھر میں جانا ہے، اگر ان کے ساتھ یہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں آپ سب بھائیوں سے اور سسرال والوں سے کہوں گا کہ براہ مہربانی اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں. قرآن پاک جو کہ 11.5 سال لگے جس کو بننے میں، اور ہماری رہنمائی کے لیے بنے، اگر آپ اسی کی رہنمائی کے اپوزٹ جا رہے ہیں تو کیا فائدہ پھر آپ کو اس. اب جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے میں وظیفہ تو نہیں کہوں گا، میں اس کو ایک دعا کہوں گا. یہ وہ دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور کیسے بتائی؟ ظاہرہ بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، خواب میں بتا دیا اور بتا دیا. تو یہ دعا یقین کریں اس کا ذرا 100% رزلٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ دعا بتائی کہ یہ کرو. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے پڑھنا ہے ایک دفعہ دودھ ابراہیم، اس کے بعد ویسے تو سورہ مریم کی 1-2 آیتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے سورہ مریم پوری پڑھنی ہے. اور پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، یہ کیونکہ یہ محرم کا مہینہ بھی جا رہا ہے، اللہ دعا مانگے یا اللہ پاک، یہ ایک آپ نے حضرت زکریا کو جو بشارت دی تھی، میں وہی دعا آپ سے کر رہا ہوں. آپ ان کی جو دعا بتائی ہے اس کے صدقے آپ حضرت امام حسین اور ان کے جو پیارے شہید ہوئے ان کے صدقے مجھے بھی اولاد سے نوازیں. اور یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس اولاد سے ضرور نوازیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو انہوں نے خود حضرت اس کو زکریا کو بتائی ہوئی ہے. تو اس لیے میں تمام بھائیوں سے پھر ایک درخواست کروں گا کہ یقین کریں اللہ تعالیٰ بیٹیاں اسی گھر میں دیتی ہیں، حضرت فرماتے ہیں جن کو میں اس قابل سمجھتا ہوں. اور پھر ایک دفعہ کہنے لگا ہوں، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ میری بات کو سمجھیں ہیں اور اپنی قرآن پاک جو ہماری کتاب ہے اس کے اوپر آپ مکمل بھروسہ کرتے ہیں، تو بھائی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا. تو اس لیے بھائی تھوڑا سا سوچیں، اپنے دماغ کو روشن کریں. کل کو آپ نے اپنی بہنوں کو بیانا، ان کے متعلق بھی سوچیں. بڑا کچھ سوچنا پڑتا ہے یار. اور پھر فیصلہ کریں کہ اس بچی کو ہم کیوں ٹینشن دے رہے ہیں طلاق 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 کہہ کے. میرا خیال ہے میرے بھائی اور جو بیٹیوں کے سسرال والے ہیں وہ چیز کو غور کریں گے میری بات پہ. اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.